السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی وے آف سلفیہ چینل اور اس پر خصوصی کورس چلایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، اور آج اس کورس کا دوسرا دن ہے جس میں ہم آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سب سے پہلے ہمارے سامنے حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ وہ اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یا ایک وہ روایت جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجمع میں خطبہ دیتے ہوئے دوران خطبہ انہوں نے پیش کیا تھا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: خطبنا عمر بالجابیہ۔ جابیہ ایک علاقے کا نام ہے، اس علاقے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ ہم کو دیتے ہوئے یہ بیان کیا، فقال یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قمت فیکم، میں تمہارے درمیان آج ٹھہرا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، کمقام رسول اللہ فینا، بالکل اسی طرح جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں ہم سے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ یا اوصیکم باصحابی، کیا کہا؟ اوصیکم باصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکیدی طور پر حکم دیتا ہوں، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی رائے کا خیال کرنا، ان کے بھلے معاملے میں ان کی اتباع کرنا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا واتبعوہم باحسان، بھلائی کے معاملے میں صحابہ کرام کی اتباع کرنا۔ تو یہ تمام معاملات میں ان کی وصیت کرتا ہوں، اور ساتھ میں آگے کہا ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، تین دور کے لوگ، صحابہ، تابعین جو ان کے بعد آنے والے ہیں، جو ان کو فالو کر رہے ہیں صحابہ کو، تبع تابعین جو ان تابعین کو فالو کرنے والے ہیں، ان تین قسم کے لوگ یا ان تین دور کے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ پھر آگے آپ نے کہا ثم یفشی الکذب، پھر اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ کا انجام دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناکام و نامراد کر دیتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیشہ جھوٹا ہی لکھا جائے گا، اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائیاں انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، جھوٹ بولنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس بندے کو جھوٹا ہی لکھا جاتا ہے۔ تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا یفشی الکذب، جھوٹ جو ہے بہت بڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائے گا، جھوٹ اتنا پھیل جائے گا، اتنا پھیل جائے گا کہ آپ نے کہا حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، قسم کھلائے جانے سے پہلے آدمی قسم کھا لے گا، یعنی اس سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے کہ تم اس بات کے لیے، اس کام کے لیے تم قسم کھا کر کہو، اس سے پہلے ہی آدمی اپنے طور پر قسم کھا لے گا۔ جیسے آج آپ دیکھیں گے عرب میں تکیے کلام کے طور پر، اسی طرح ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر قسم کھا لیتے ہیں، احلف باللہ، باللہ، تاللہ، واللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو قسم کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں یا قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کو جو قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، قسمیہ جملے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور قسم اس وقت کھانا چاہیے یا قسم کا استعمال اس وقت کرنا چاہیے جب بات میں وزن ہو، تاکید ہو اور سچائی ہو، اور بندہ اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ قسم کھانا۔ اللہ کی قسم کھانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو اس معاملے میں وہ گواہ بنا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر انسان قسم کھا لیتا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ بول کر جو نا، جھوٹی قسم کھا کر جو نا کاروبار کرتا ہے، ایسے کاروباری کے اندر برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ تو قسم ان معاملات میں جہاں آپ سے مطالبہ کیا جائے اور آپ اپنے اندر سچے ہیں، جھوٹے نہیں، اور اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، تو پھر آپ قسم کھا سکتے ہیں۔ بغیر مطالبے کے ایڈوانس میں اپنے طور پر قسم کھانا یہ درست نہیں ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ اتنا پھیل جائے گا کہ آدمی گواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دے دے گا، گواہی طلب کرنے سے پہلے، گواہی کا مطالبہ بھی نہیں ہوگا، گواہی دے دے گا، کسی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ کیا ہے، فلاں ہے، پہلے کا پہلے انسان گواہی دے دے گا۔
آپ جانتے ہیں جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کبائر کا تذکرہ کر رہے تھے, بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کر رہے تھے, ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. آپ آگے بڑھ گئے اور کہا الا وشہادۃ الزور, الا وشہادۃ الزور, الا وشہادۃ الزور. 3 مرتبہ تاکیدی طور پر آپ نے کہا خبردار جھوٹی گواہی سے بچو, جھوٹی گواہی سے بچو, جھوٹی گواہی سے بچو. جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے. انسان اپنے طور پر قسم کھا رہا ہے, ایک الگ مسئلہ ہے, دوسروں کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا. اور آج یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے. یعنی کورٹ کچہری میں اگر آپ دیکھیں گے, عدالتوں کے اندر اگر دیکھیں گے تو انسان سچ کو جھوٹ بنا دیتا ہے, جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے. چھوٹی سی رقم کے لیے, چھوٹی سی چیز کے لیے انسان اس حد تک چلا گیا کہ جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے. بعض اوقات وہ عینی شاہد ہوتا ہے, دیکھا ہوا ہوتا ہے, مکر جاتا ہے, نہیں میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں سنا, میں نے نہیں اس معاملے میں انوالو نہیں ہوں گا. اس طرح کہ انسان جو نا بھٹک جاتا ہے جب سامنے والا پریشر ڈالتا ہے اس کے اوپر, یا جو نا کوئی اس کے اوپر دباؤ بناتا ہے, یا اس کو زیادہ پیسے دیتا ہے, یا اسے کوئی دھمکی دیتا ہے. کسی بھی طرح انسان جھوٹی گواہی دے کر وہاں سے نکل جاتا ہے. تو ایسے بعض یہاں تک معاملہ آ جاتا ہے کہ بغیر کسی سے گواہی مانگے کہ انسان گواہی دینے لگ جاتا ہے. ہاں میں دیکھا, ہاں میں کرا, ہاں میں نے یہ کیا, میں نے یہ نہیں کیا. تو اس لیے انسان کو بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. یہ بہت بڑی وصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور بالخصوص اس پرفتن دور میں, اس فتنوں کے دور میں, جہاں انسان کے لیے آج خلوت کی کئی چیزیں ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ فزیکل طور پر ہی کوئی آپ کی ساتھ ہو. آج چیٹنگ کا دور ہے, فیس بک کا دور ہے, واٹس ایپ کا دور ہے, مختلف طریقے سے انسان ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے انجام کو سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ خبردار کوئی بھی شخص تنہائی میں, تنہائی مطلب کوئی دیکھنے والا نہیں, آپ ہیں اور کوئی ایک عورت, آپ نے کہا کہ تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ ہوگا تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوگا. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی یہاں نہیں, آپ ہیں اور کوئی غیر محرم عورت اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں, وہاں تیسرا ہے. وہ کون ہے؟ شیطان ہے, جو ان دونوں کو آپس میں گناہ کی طرف آمادہ کرے گا, گناہ کی طرف تیار کرے گا, ترغیب دلائے گا, گناہ کو مزین کر کے بتائے گا, ڈیکوریٹ کر کے بتائے گا, اسے سجائے گا, لبھائے گا, اس کے دل میں ایسے خیالات ڈالے گا کہ انسان گناہ کر بیٹھے گا یا گناہ کی طرف آمادہ ہو جائے گا. تو اس لیے تنہائی کسی بھی عورت کے ساتھ جس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے, جس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے, اس عورت کے ساتھ شادی سے پہلے تنہائی اختیار کرنا حرام. اس عورت کے ساتھ جسے کیا کہا گیا؟ غیر محرم, جو آپ پر حرام نہیں ہے, جس سے نکاح حرام نہیں ہے, آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. ایسی عورت سے تنہائی میں ملنا درست نہیں ہے. اگر تنہائی میں مل رہیں گے تو پھر وہاں شیطان آ جائے گا اور شیطان برائی کی طرف آمادہ کرے گا, اور پھر وہ ہو جائے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اور وہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کیا ہے؟ بہت بڑی کھلی بے حیائی ہے, بہت برا راستہ ہے, اس لیے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا نہ کرو نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ, کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تنہائی اختیار کرنا, چیٹنگ کرنا, باتیں کرنا, فون پر راتوں رات باتیں کرنا, یہ سارے کام کیا ہیں؟ زنا کی طرف لے جانے والے. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے ہی رک جانا چاہیے, ان تمام کاموں سے ہی رک جانا چاہیے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, بے حیائی ہے, اس سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں, اس سے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں, اس سے انسان کا کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے, اس کے اوپر دھبا لگ جاتا ہے, دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ جب بے حیا بن جاتے ہیں تو سب کچھ کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مستحیتم فاصنعوا ما شئتم. یہ پچھلے زمانے میں یہ بات عام تھی کہ جو تم بے حیا ہو جاؤ, جب تم بے حیا بن جاؤ تو جو چاہے کر جاؤ, جو چاہے کر جاؤ. بے حیائی انسان کو برائی سے نہیں روکتی. جب انسان کے اندر حیا رہے گی تو حیا انسان کو برائی سے روکتی ہے, اور برائی سے روکنے میں سب سے اہم چیز ہے نماز کا کردار. نماز انسان پڑھے گا تو انسان کو بے حیائی اور برائی سے نماز روکتی رہے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, برائیوں سے اور برے کاموں سے نماز روکتی ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالجماعہ, علیکم بالجماعہ, جماعت کو لازم پکڑو, یعنی اتحاد
کے ساتھ رہو. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ, تنہائی اختیار نہ کرو, تنہائی اختیار نہ کرو, جماعت سے مت کٹ جاؤ, جماعت سے الگ مت ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اراد بحبوحۃ الجنہ بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ, جس کو جنت کے درمیان میں رہنا پسند ہے, جنت کے سینٹر میں, جسے کوئی بھی مشہور سٹی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے, اس سٹی کا جو سینٹر ایریا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے, بہت ہی کاسٹلی ہوتا ہے, وہاں پر گھر بنانا بہت ہی ناممکن کاموں میں سے ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کو وہاں جگہ مل جائے, وہاں گھر بنانا میسر آ جائے تو اس کی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب اور بہت بڑا مالدار سمجھتا ہے. جنت کے درمیان میں اگر کوئی آدمی گھر چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہے, الگ تنہائی اختیار نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کی مدد ہے. ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے, تنہائی کے ساتھ نہیں. اس کی کئی ایک مثالیں بیان کی جاتی ہیں, اور آپ بھی مشہور وہ حدیث یا وہ مثال آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ ہے جس کے پاس جو ہے بیٹے ہیں, وہ بیٹوں کو بلا کر جو ہے نا ہر ایک کو حکم دیتا ہے کہ لکڑیاں جمع کرو, اور سارے جب لکڑیاں جمع کرتے ہیں ان سب کو ملا کر باندھ دیا جاتا ہے. کہتا ہے اس کو توڑ, وہ توڑ نہیں پاتے, کہتا ہے ہر ایک اپنے اپنے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی لے لو اور اس کو توڑ دو, سب فٹافٹ توڑ دیتے ہیں. تو یہی مثال ہے, جماعت میں اگر رہیں گے, اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, اور اگر آپ تنہا ہو جائیں گے تو ہر کوئی آپ کو ٹارگٹ کرے گا. بالکل اسی طرح جیسے بکریوں کا ریوڑ ہے, بکریوں کا مندہ ہے, اس میں ساری بکریاں ایک ساتھ رہیں گی تو پھر آپ دیکھیں کوئی جانور ان پر حملہ نہیں کر سکتا ہے. اور جب کوئی بکری تنہا ہو جاتی ہے, الگ ہو جاتی ہے, تو پھر اس پر بھیڑیا یا کوئی بھی جانور, شیر وغیرہ اس پر حملہ کر سکتا ہے اور کرے گا. تو بالکل اسی طرح آج مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں. اگر متحد نہیں ہوں گے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہیں, اور ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں, ہر طریقے سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. خود ملک ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں آپ دیکھ لیں ہر مسلک کو الگ الگ طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ہم ابھی بھی مسلک کی حد بندیوں کے اندر ہیں. ہم کو تو نہیں کہا گیا, ہم سے تو نہیں ہوا, وہ مسجد کے ساتھ ہوا, یہ مسجد کے ساتھ ہوا, وہ جماعت کے امیر کے ساتھ ہوا, یہ جماعت کے امیر کے ساتھ ہوا, اور یہ سب تو مسلمان ہی ہیں. اب یہ کہتے رہ جائیں گے تو آج ان کی باری, کل آپ کی باری آ جائے. تو اس لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور آگے کہا اختلاف نہ کرو. وَلَا تَنَازَعُوا, اختلاف نہ کرو. فَتَفْشَلُوا, کیا ہوگا اختلاف سے؟ تم کمزور پڑ جاؤ. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا نکل جائے گی, تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا, تمہارا پاور ختم ہو جائے گا. وَاصْبِرُوا, صبر سے کام لو. کیوں؟ یہ متحد ہونا بہت بڑی چیز ہے, اور اتحاد کے لیے صبر بہت اہم ہے. اگر صبر نہیں رہے گا, ہر کوئی اپنی چلانا چاہے گا, ہر کوئی اپنی بات منوانا چاہے گا, تو پھر صبر وہاں ختم ہو جائے گا, اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا, اتحاد ختم ہو جائے گا, اتحاد ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اتحاد کے ثبوت کے لیے صبر کو لازم پکڑیں. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور آگے کہا مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ. بہت بڑی بات ہے. مومن کون ہے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول, ایک ضابطہ, ایک فارمولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. کہا جس کی نیکی اس کو خوش کر دے اور جس کی برائی اس کو افسردہ کر دے, یعنی اس کے دل پر ایک بوجھ محسوس ہونے لگے, تکلیف محسوس ہونے لگے, تو ویسا آدمی مومن ہے. اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غالباً کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے چھوٹے چھوٹے کام, بہت سے چھوٹی چھوٹی ایسی عادتیں یا ایسے کام تھے جس کو ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے, پہاڑ سمجھتے تھے, اور آج تم بڑے بڑے گناہ کو ایسے سمجھ رہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اس کو تم ہٹال دو. یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں صحابی رسول. اور آپ آج کے دور میں اگر ہوتے تو کیا کہتے؟ یعنی انسان گناہ کو اتنا لائٹ لے لیا, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے, تو پھر وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے. جو آدمی گناہ کو گناہ سمجھے اور گناہ کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے, گناہ کی ندامت اپنے اندر محسوس کرے, وہ آدمی مومن ہو سکتا ہے. اور جس کی نیکی اس کو خوش کر دے, اندر سے اس کو جو نا نیکی
ہاں بھائی مجھ سے ایک چھوٹا کام نیک کام ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو قبول کر لے، یہ چیز اگر آ جائے گی تو وہ آدمی مومن ہے، یہ چیز اگر آ جائے تو وہ آدمی مومن ہے۔ تو اس لیے برائیوں سے بچنا چاہیے اور نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہمارے سامنے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے دل میں شوق پیدا کرنے کے لیے، رغبت پیدا کرنے کے لیے کہا کہ 6 دن تک صبر کرو، 7ویں دن میں کچھ تمہیں وصیت کروں گا۔ جب 6 دن گزر گئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا ابا ذر اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے ظاہری اور باطنی معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی ظاہری اور باطنی معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ یہ بات گزشتہ درس میں بھی گزر چکی ہے، اللہ کے تقوی کے سلسلے میں اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کو ایکسپلین کیا، کیسے کہ آپ ظاہر میں لوگوں کے ساتھ جب رہتے ہو اس وقت بھی اللہ سے ڈرو، جب تنہائی میں ہو کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، آپ تنہائی میں چھپے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی وہاں بھی اس کو وصیت کے طور پر ذکر کیا گیا، وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر تم رائی کے دانے کے جیسے بھی ہو جاؤ، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهِ اللَّهُ، یعنی تم چھپ کر کسی چٹان میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں، آسمان میں، زمین میں، کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو لائے گا، ضرور تم کو حاضر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تم اللہ سے بچ نہیں سکتے، کہاں بھی جاؤ، تم جہاں بھی چھپ کر رہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ڈرتے رہو، چھپ کر ہو یا علانیہ لوگوں کے سامنے ہو، اپنے تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جیسے کل بھی حدیث گزری تھی، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اس کے بعد آگے کہا وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، اگر برائی ہو جائے تو نیکی کر لو۔ یہ بات کل بھی گزری ہے، کل کے درس میں بھی، کہ برائی ہو جانے پر نیکی کرنے سے نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِن سَقَطَ صَوْتُكَ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وصیت کی، کہا کہ اگر تمہارا کوڑے سے مراد کیا ہے، جو اونٹ کو یا اسی طرح جو نا گھوڑے کو ہانکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہلٹر جسے کہا جاتا ہے، اس کو اگر وہ نیچے گر جائے تم کسی سے مدد مت مانگو، بھائی اٹھا کر دو مت کہو، تم خود اس کو لو، یعنی اپنے اندر خودداری پیدا کرو، کسی سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مت مانگو، اپنے بل بوتے پر، اپنی طاقت پر، اپنے اعتماد پر وہ کام کرو، کسی سے کام مت کرواؤ۔ آج کیا ہے، ہر کوئی بڑا ہے اور اپنے سے جو بھی مال میں کم ہے، جو بھی علم میں کم ہے، جو بھی کسی طرح کم ہے، آپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خودداری سکھائی اور کہا کہ خود کرو، کوئی کام کرنا ہو دوسروں سے مت کرواؤ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان جہاں عاجز آ جائے، یا انسان یہ کہ اس کام کو نہیں کر سکتا ہے، یا یہ کہ وہ کام میں اگر وہ بزی ہو جائے گا تو دوسرے اس کے اہم کام چھوٹ جائیں گے، وہ کسی اور سے کام لیتا ہے، اس کی اجرت دیتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن غرور کے طور پر، تکبر کے طور پر میں نیچے کیوں جھکوں، میری کوئی چیز گر جائے تو کوئی دوسرا لا کر مجھے اٹھا کر دے، تو یہ چیز غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ عاجزی اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں میں اضافہ کرتا ہے، عزتوں کو بڑھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے دو باتیں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی، وَلَا تَقْبُضْ أَمَانَةً وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، یہ امام احمد کی روایت ہے اور امام البانی نے صحیح الجامع میں اس کو حسن درجے کی قرار دیا اس روایت کو۔ دو باتیں کیا تھی جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص تھی؟ کہا تم امانت کسی کے اپنے پاس نہ رکھو، امانت کسی کے اپنے پاس نہ رکھو۔ ایسا کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کیا وہ امانت دار نہیں تھے؟ امانت دار تھے، مومن ہیں، صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑا مقام ہے ان کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے، جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا
وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کی ہیں لوگوں کے مزاج، حالات اور کنڈیشن اور سچویشن کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے یہاں جو وصیت کی گئی کہ تم امانت اپنے پاس مت رکھو، یعنی ان کی رائے کے اندر تھوڑی سی کمزوری پائی جاتی تھی. جیسے بعض اور روایتیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتی ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم ضعیف ہو، فی کا جاہلیہ یا اسی طرح فی کا ضعف کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ تمہارے اندر کمزوری ہے. کون سی کمزوری ہے؟ ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ رائے کی کمزوری. کون سی رائے؟ جیسے بعض صحابہ نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس اگر کسی یتیم کا مال رکھا جاتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس یتیم کے مال کو رکھنے سے یہ خزانے میں شمار ہو جائے گا، تو اس کو کیا کرو؟ خیرات کر دو، اس کو جو ہے نا صدقہ کر دو، اس کو جو ہے نا نکال دو. تو یہاں کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس صفت کو دیکھ کر کہا کہ تم کسی کی امانت اپنے پاس مت رکھو. اگر امانت رکھو گے تو وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ مال ہے، اور اگر مال کو جو ہے اپنے پاس زیادہ دن نہیں رکھنا چاہیے، اس کو خرچ کر دینا چاہیے، پھر وہ خرچ کر دیتے تھے. تو کہا گیا کہ تم امانت اپنے پاس نہ رکھو. اور اسی طرح کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دو لوگوں کے درمیان فیصلہ مت کرو، یعنی اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں تو تم ان کے درمیان فیصلہ مت کرو. یہ معاملہ خاص طور پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے غصے والے تھے، ان کو بہت جلد غصہ آ جایا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب فیصلہ کرو گے تو غصے میں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ فیصلہ غلط ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم فیصلہ مت کرو. اگر تم فیصلہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ حق تلفی ہو جائے، ناانصافی ہو جائے، اس لیے آپ فیصلہ نہ کرو. اور یہی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر بھی دیا ہے، عام مسلمانوں کو بھی دیا ہے کہ انسان کو جو ہے نا جب غصے میں ہو تو قاضی بالخصوص جو فیصلہ کرنے والا ہے، یا اسی طرح اگر کسی کے پاس دو لوگوں کا معاملہ آ جائے تو وہ جب فیصلہ کرے تو غصے میں ہو تو فیصلہ مت کرے، وہ فیصلے کو پوسٹ پون کر دے، بعد میں وہ فیصلہ سنائے. اس کے بعد تیسری حدیث ہمارے سامنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، ابن خزیمہ نے، امام احمد نے، ابو داود نے اور ابن حبان نے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت معاذ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بیدی فقال لی، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا یا معاذ واللہ انی لأحبک. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام حضرت معاذ، کتنا بڑا مقام. اللہ کے نبی انہیں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اے معاذ اللہ کی قسم میں تمہیں چاہتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی جنہیں پسند کرتے ہیں، اللہ کے نبی جن سے محبت کر رہے ہیں. واللہ انی لأحبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. فقلت بیدی انت و امی واللہ انی لأحبک. اللہ اکبر. حضرت معاذ نے کیا کہا؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. ہم ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی محبت کا مقام دیکھیں، صحابی رسول کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی محبوب ہیں اور وہ یقیناً جنت میں جائیں گے، یقیناً وہ جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی، بڑی اچھی وصیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ انی اوصیک، اے معاذ اپنی محبت کا واسطہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے معاذ ہر نماز کے بعد اس دعا کو نہیں چھوڑنا، یعنی ضرور پڑھنا. کون سی دعا؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ تو میری مدد کر، میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں. پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کب کرنی ہے دعا؟ ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا ہے جس میں دعا کی توفیق مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، جس میں اچھے اخلاق کی توفیق مانگی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس میں اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق مانگی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ہر بار تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے. آپ اس وقت ذکر کر رہے ہیں، پھر مزید آگے بھی اس عمل کو جاری رکھنے اور عبادت کو اچھے طریقے سے کرنے کی اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، وصیت کے الفاظ کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے انی اوصیک
میں وصیت کرتا ہوں اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 3 باتوں کی وصیت کی تھی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعہن حتی اموت۔ کیا کہا انہوں نے کہ میرے خلیل، کون خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جگری دوست، جگری دوست کو کہا جاتا ہے جن سے بہت زیادہ محبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل، میرے جگری دوست نے، میرے یار نے مجھ سے 3 باتوں کی وصیت کی ہے اور میں مرتے دم تک ہرگز نہیں چھوڑوں گا، مرتے دم تک ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنا، وصلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز پڑھنا، ونوم علی وتر، وتر کی نماز پڑھ کر سونا۔ 3 چیزیں کیا ہے؟ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا۔ کون سے 3 دن روزے رکھنا ہے؟ اس سلسلے میں اور بھی روایت آگے آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان 3 دنوں میں روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں مرتے دم تک اس پر عمل نہیں چھوڑوں گا، برابر یہ عمل کرتا رہوں گا، یہ 3 دن روزے رکھنا۔ بعض نے کہا کہ ایام 20 کی روایت تو ہے اپنی جگہ پر الگ سے، لیکن اس کے علاوہ بھی مزید 3 دن روزے رکھنا۔ واللہ عالم بالصواب، لیکن زیادہ رائے جو راجح معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ ایام 20 کے 3 دن کے روزے رکھنا۔ ایام 20 سے مراد وہ چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، 13، 14 اور 15 تاریخ کو ان ڈیٹس میں روزہ رکھنا چاہیے، یہ نفل روزہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا وصلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز کیا ہے؟ جب سورج ایک ہاتھ سے زائد اوپر آ جائے اور سورج کے اندر تھوڑی سی گرمی آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر کہا کہ جب اونٹ کا بچہ گرمی محسوس کرے، یعنی ریت گرم ہو جائے اور اس کو گرم لگے، اس کو گرمی محسوس ہو، یعنی سورج کے اندر جب شدت آ جائے، گرمی آ جائے، اس وقت اس نماز کو پڑھنا۔ اب یہ نماز کا اس کی رکعت جو نا کم سے کم 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز، وتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہے جو تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پوسٹ پون کر سکتا ہے، اس کو پوسٹ پون کر سکتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے عشاء کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ ادا کر لے، پھر اس کے بعد وہ سو جائے اور اس کے بعد بھی رات میں اٹھ کر وہ تہجد پڑھے اور آخری نماز، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت میں ہمیں یہ بھی کہا کہ وتر کو اپنے رات کی آخری نماز بناؤ، آخری نماز بنا لو، تو یہ آخری نماز ہو۔ وتر آڈ نمبر سے، یعنی 1، 3، 5، 7، 9 اس کو کہا جاتا ہے۔ تو زیادہ جو ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رکعت ثابت ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، 7 رکعت تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی ادا کی ہیں، بعض روایت میں 9 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی ادا کی ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ جس آدمی کو یعنی اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو، اپنی نیند پر بھروسہ نہ ہو کہ شاید وہ اٹھ پائے گا یا نہیں اٹھ پائے گا تہجد کے لیے، تو وہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ کر سو لے۔ اب ہمارے سامنے تیسری حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، جسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ان رجلا جاءہ، ایک آدمی ان کے پاس آیا، فقال، اور کہا اوصینی، مجھے وصیت کیجیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے وصیت کا، اسی طرح بعض لوگ جو تابعین تھے وہ صحابہ اکرام سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہم کو وصیت کیجیے، ہم کو تاکیدی طور پر ایسی نصیحتیں کیجیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال سألت اما سألت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل۔ اللہ اکبر، وہی بات کہی انہوں نے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کیا کہا کہ تم نے وہی سوال کیا، تم نے وہی مطالبہ کیا جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا تم سے پہلے، یعنی جس طرح آج تم آ کر میرے پاس یہ وصیت کا مطالبہ کر رہے ہو، میں نے بھی ویسا ہی مطالبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا وصیت کی تھی؟ اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء،
میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، ہر چیز کی جڑ ہے، یہی اصل ہے۔ آپ دیکھیں روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ روزے کے اندر تقوی، حج کے اندر کہا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ سفر پر نکل رہے ہو تو سفر خرچ کیا ہونا چاہیے؟ تقوی۔ سب سے بہترین سفر خرچ زاد راہ جسے کہا گیا وہ کیا ہے؟ تقوی۔ قربانی آپ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، کیا کہا گیا وہاں پر؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہی اصل چیز ہے۔ تمام عبادتوں کے اندر تقوی کو ہی مد نظر رکھا گیا۔ تقوی کے بنیاد پر ہی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوں گی، اور تقوی کے بے شمار فوائد ہیں جیسے پچھلے درس میں بھی بعض بیان کیے گئے ہیں۔ تقوی سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے، اسی لیے کہا گیا فَإِنَّهُ رَأْسَ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کی اصل ہے، بنیاد ہے، بیس ہے۔ وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد کہا وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ عیسائی لوگ جو دنیا کو چھوڑ کر جنگل و بیاباں میں نکل جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، تو کہا گیا کہ اسلام میں رہبانیت اختیار کرنا نہیں ہے، جہاد ہی کو اسلام میں رہبانیت قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ رہبانیت اس چیز کو کہا جاتا ہے جہاں انسان پوری دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگنے کے لیے دنیاوی حالات معاملات سب سے کٹ کر جنگل چلا جائے اور بالکل الگ تھلگ رہنا شروع کر دے، تو اس کو کہا گیا رہبانیت۔ اور یہ رہبانیت اسلام میں منع ہے۔ آج بہت سے لوگ گھر بار کو چھوڑ کر دین کے نام پر، جماعت وغیرہ کے نام پر نکل جاتے ہیں، اور گھر والوں کی مزاج پرسی، گھر والوں کی خیر خیریت، گھر والوں کے احوال، یہاں تک کہ بعض اوقات گھر میں کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتے ہیں، نہ شادیوں میں شریک ہوتے ہیں نہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں جس کے اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ رہبانیت اللہ نے کہا ہم نے اس کو فرض ہی نہیں کیا، ہم نے فرض نہیں کیا ہے، لوگ اپنے طور پر کر لیتے ہیں اور اللہ کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ تو یہ رہبانیت کو اسلام میں منع کیا گیا، رہبانیت سے بچنا چاہیے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ان کی تکالیف کو برداشت کرنے والا، ان کے اچھے برے کو سہنے والا ایسے آدمی کے بارے میں کہا کہ یہ آدمی بہتر ہے تنہائی اختیار کرنے والے سے۔ ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، اور ان کے ساتھ بھلے برے میں پیش آئیں گے، ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اور پھر ایک دوسرے کی عبادتوں میں ایک دوسرے کا تعاون ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، اور میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ سارے کب ادا ہوں گے؟ جب ان کے ساتھ رہیں گے تو ادا ہوں گے، الگ ہو جائیں گے تو پھر ادا نہیں ہوں گے۔ الگ یعنی الگ سے مراد یہ ہے کہ آپ دور دنیا سے کٹ کر چلے جائیں، نہیں یہ سب کوئی نہیں ہونا مجھے، میں شادی نہیں کروں گا۔ جیسے بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، امہات المؤمنین سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا حال تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جب حال بتایا جاتا ہے تو وہ لوگ آپس میں کہہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے سامنے ہماری عبادت بہت کم ہے۔ تو ان میں سے کہتا ہے کہ میں اب رات بھر عبادت کروں گا، نہیں سوؤں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں اب کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا، سنو میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، راتوں میں سوتا بھی ہوں، اور دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ جو میرے طریقے سے اعراض کر دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو نکاح کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، راتوں میں سونا ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، سارے حقوق کو ادا کرنا ہے۔
صرف عبادت پر، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں عبادت کے معاملے میں بہت زیادہ غلو سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام اس حد تک لیتے ہیں کہ عبادت ایک ہی دن میں پوری عبادت کر لیتے، پھر اس کے بعد عبادت چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح مت ہو جاؤ جو راتوں میں اٹھ کر قیام کرتا تھا بعد میں چھوڑ دیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک کام اگر آپ کریں تو اس کو مداومت کے ساتھ کنٹینیوسلی کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو پابندی کے ساتھ کرتے جائیں۔ اس کے بعد کہا وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اللہ کا ذکر لازم کر لو اور اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر، ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرآن کی تلاوت ایک ایک حرف پر نیکی ملتی ہے، قرآن کل قیامت میں شفاعت کرے گا، قرآن کا پڑھنا باعث رحمت ہوگا، قرآن اچھا پڑھنے والے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، قرآن اچھا پڑھنے والا کل قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرنے میں اگر دشواری پیش آئے، اسے تکلیف ہو، اسے اٹک کر پڑھنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں تو اس کو ڈبل اجر ہے، اور اگر وہ پورے اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو 700 نیکیاں یا اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ایک ایک حرف پر۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت، جس کی تلاوت جہاں گھر میں ہوگی وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ بے شمار فضائل ہے قرآن مجید کی تلاوت کے، اور اسی طرح ذکر، اللہ کا ذکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے کروٹ میں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومنین یاد کرتے ہیں۔ دعائیں جو بتائی گئی ہیں، اذکار جو صبح شام کے اذکار ہے، نماز کے بعد کے اذکار ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، اور اسی طرح سو کر اٹھنے کے بعد جو پڑھنے کی دعائیں ہیں، یہ تمام دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت، آنے کے بعد، کپڑے پہنتے وقت، یہ سارے کام ہر وقت بسم اللہ کہہ کر کوئی کام کا آغاز کریں۔ یہ سارے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ، یہ سارے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، یہاں تک کہ رات میں نیند میں کروٹ اگر بدل رہے ہیں اس وقت بھی اگر احساس ہو، شعور تھوڑا بہت ہو تو انسان کو اس وقت بھی دعا پڑھنا چاہیے۔ کروٹ بدلتے وقت بھی دعائیں سکھائی گئی ہیں، تو یہ دعاؤں کا اہتمام، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، لیکن وہ ذکر جو ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، غیر ثابت شدہ ذکر جس کو لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیا، اپنے طور پر جو نا وظیفے مقرر کر لیے، اس کو اتنے بار پڑھنا ہے، اس کو اتنے مرتبہ پڑھنا ہے، یہ ثابت نہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان اذکار کو پڑھیں، اس میں خیر ہے، اس میں دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے، اور وہ جامع دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، مسنون ہیں، جامع ہیں، جس کے اندر وہ سارا معنی پایا جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں یا جو آپ کے خیال میں بھی نہیں ہے، آپ جو مانگنا چاہتے ہیں وہ بھی ہے، یا جو آپ مانگنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کیے وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اسی کے اندر خیر ہے، تو ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، اور ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے ہمیشہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور آخری بات کہی فَإِنَّهُ رُوحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، یہ تمہارے لیے آسمان میں راحت کا سبب ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے یاد دہانی ہوگی۔ یعنی اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی یہ تلاوت تمہارے لیے کیا ہے؟ آسمان میں راحت، مطلب مرنے کے بعد تمہارے لیے راحت کا سبب، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیسے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گا، کیا کہے گا؟ اے پروردگار، میں نے اس کو راتوں میں سونے سے روک کر رکھا تھا، یہ رات میں اٹھ کر قیام اللیل کرتا تھا، قرآن مجید کو پڑھا کرتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، تو وہاں جنت میں لے جانے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور ذکر بار بار اللہ کو یاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو یاد رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو یاد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر تم اللہ کو بھلا دو گے تو اللہ بھی تم کو بھلا دے گا۔ برکت یہ وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آج کے اس درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بہت ہی جامع وصیتیں ہیں۔ ان وصیتوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان وصیتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے بدعات و خرافات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔